میں ہوں عاطف توقیر۔ آپ سے ہر منگل کی شب پاکستانی وقت کے مطابق رات 11 بجے ملاقات ہوتی ہے۔ آج بھی ملاقات ہو رہی ہے، لیکن آج ملاقات تھوڑی سی جس طرح دستور کے مطابق ہوتی ہے اس سے مختلف ہے۔ مختلف یوں کہ ایک روایت بھی قائم رکھنا ہے اور ایک جو سلسلہ ہے اس سلسلے کو برقرار بھی رکھنا تھا، اور میں گھر پر موجود نہیں تھا، تو سوچا کہ میں جہاں پر بھی ہوں وہیں سے براہ راست آپ سے مخاطب ہو جایا جائے، کیونکہ پیام ضروری ہے، مقام ضروری نہیں ہے۔ اس لیے آج آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، کچھ دوستوں کے اور جو احباب ہیں ان کے درمیان بیٹھا تھا اور گفتگو بھی ہونا ہے متبادل کے۔ کل میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ پاکستان میں مسلسل دیکھ رہے ہیں ہم کہ فرقہ واریت کی بنیاد پر انسانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اور ضروری ہے کہ اس پر بات کی جائے، اور اب یہ وقت ہے میرے خیال میں کہ اس پر انتہائی سنجیدگی سے اور بہت کھل کر بات ہو، اور یہ جانچا جائے کہ محرکات کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں اور اسباب کیا ہیں، اور پھر ان کی نشاندہی کرنے کے بعد ان کے خاتمے کی کوئی کوشش کی جائے۔ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ آپ سے ملاقات ہوئی تھی، تو آپ سے اسی موضوع پر گفتگو ہوئی تھی، اور وہ یہ کہ شاید ہمارے ہاں جو بنیادی طور پر ایک سپیس کم ہو گئی ہے برداشت کی، ہم نظریاتی اختلاف کی بنیاد پر یہ حق سمجھ لیتے ہیں کہ کسی بھی دوسرے شخص کا قتل یا اس کی جان لینا یہ درست عمل ہے، اور یہ ہم ایک خاص ایلیمنٹ کی طرف سے نہیں بلکہ معاشرے میں عمومی رویے کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ گلیوں میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر گلیوں میں انصاف دینے کی کوشش کی جاتی ہے، لوگ کسی ملزم کو پکڑتے ہیں تو اسے مجرم سمجھ کر اسے وہیں سزا دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر دوسرے لوگ اس پر تنقید کرنے کے بجائے تالیاں بجاتے دکھائی دیتے ہیں۔ ہم سے کسی بھی ظلم کو مذمت کرنا، ظلم کی، وہ ایک ہمارے معاشرے میں یوں لگتا ہے جیسے کوئی بہت مشکل کام ہے۔ آج میں جو اپنے دو احباب بیٹھے ہیں ان سے گفتگو کروں گا اس موضوع پر۔ میرے ساتھ بائیں جانب کو میرے، جو آپ کو یقیناً دائیں جانب کو نظر آ رہے ہوں گے کیمرے کی وجہ سے، شامل شمس موجود ہیں، صحافی ہیں، بہت اچھے دوست ہیں، کراچی سے ان کا تعلق ہے، اور اس ایک دفعہ متبادل میں ان سے آپ کی ملاقات میں کروا چکا ہوں۔ اس وقت وہ اسکائپ کے ذریعے ہماری بزم کا حصہ بنے تھے۔ دوسری جانب میرے دائیں جانب جو آپ کو میرے بائیں جانب دکھائی دے رہے ہوں گے وہ ہیں شمشیر حیدر، جن کا تعلق صوبہ پنجاب سے ہے، اور ان کی شرکت یوں ضروری ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرقہ واریت کے اعتبار سے پنجاب، خصوصاً پنجاب کا جنوبی حصہ اور کہیں کہیں شمالی حصہ، وہ زیادہ متاثر ہیں، اور وسطی حصہ بھی اس سے ماورا نہیں دکھائی دیتا، لیکن فرقہ واریت مجموعی طور پر پاکستان بھر کا ایک مسئلہ بن چکا ہے۔ شامل، کیا وجہ ہے کہ ہم اس دلدل میں پھنس چکے ہیں اور پھنستے جا رہے ہیں؟ کوئی ہمیں راستہ دکھائی نہیں دیتا اس سے نکلنے کا۔ عاطف، ایک تو آپ نے مدعو کیا مجھے اس محفل میں، اس کا میں شکر گزار ہوں۔ اس دلدل میں اس لیے ہم پھنستے جا رہے ہیں کہ ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہم دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ ہم اسی گمان میں ہیں کہ ہم بہت خوش ہیں، بہت مطمئن ہیں، اور سب چیزیں جو ہے وہ اچھی چل رہی ہیں۔ ابھی آج کل ان دنوں ہم جو لکھ رہے ہیں، میں نے اس پہ لکھا جو سی پیک کے معاملے میں، کہ پاکستان میں ترقی آ رہی ہے، پاکستان میں جو ہے وہ بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے جس سے پاکستان آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ایک خوشحالی آ جائے گی، پورا ملک جو ہے وہ صاحب بہت خوشحالی کی طرف چلا جائے گا۔ تو یہ ایک سرکاری نیریٹو آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ سننے کو مل رہا ہے مستقل، لیکن اس کے پیچھے جو ساری صورتحال ہے اس پہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بہت سے ایسے واقعات ہوئے ماضی میں، اور یہ کوئی شاہ نورانی کا واقعہ جو ہے وہ مزار پہ حملے کا، یہ نہ کوئی پہلا واقعہ ہے نہ کوئی آخری یہ واقعہ ہوگا۔ یہ واقعات مستقل ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے جب تک آپ یہ ایڈمٹ نہیں کریں گے اس بات کو کہ وی آر ایٹ فالٹ، ہم کچھ غلطی کر رہے ہیں، کوئی بات ایسی ہے جو ہم اس کو درست نہیں کر رہے، اس کی درستی کی طرف نہیں جا رہے، تب تک یہ مسائل پیدا ہوتے رہیں گے۔ پاکستان میں کرائسس در کرائسس جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سامنے آتا رہے گا۔ تو جب تک آپ اس کو ایڈمٹ نہیں کریں گے تب تک آپ اس کا تدارک نہیں کریں گے۔ تو ہمارے یہاں سرکاری سطح پر اس بات کی کوئی، اور عوامی سطح پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ لوگ ابھی تک یہ بات تسلیم نہیں کر رہے کہ ہم غلطی پر ہیں، ہمارا راستہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے،
اور ہمارا راستہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور اس کی بنیادیں، اس کے بیج جو ہے وہ بہت بہت پہلے بوئے گئے تھے۔ میں اس پہ مزید جاؤں گا، چونکہ میں اصل میں میرا تعارف جو ہے وہ عموماً ایک صحافی کے طور پہ یا ایک ادب کے تعلق سے ہوتا ہے، لیکن میں آج ایک دوسرا تعارف بھی اپنا کرواؤں گا آپ کو، اور آپ اس سے واقف ہیں، اور میں آپ کو کچھ کہانیاں ایسی سناؤں گا 1950 1960 کی دہائی کی، جو کہ میرے اجداد سے جن کا تعلق ہے، تاکہ ہم یہ اندازہ لگائیں کہ ہم 1950 سے لے کر سن 2016 میں جو پہنچے ہیں تو ہم نے ترقی نہیں کی، ہم نے تنزلی کا راستہ اختیار کیا، اور مذہبی حوالوں سے ہم بات کریں گے۔ اور میری شہرت ظاہر ہے کہ ایک سیکولر شخص کی ہے، میرے بارے میں جو لوگ جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ میں ایک لا ادری، ایک اسکیپٹک شخص ہوں، وہ ٹھیک ہے، میں بالکل ہوں، لیکن میرا ایک ماضی ہے، میرا ایک کردار ہے، ایک تاریخ ہے۔ میں اس پہ تھوڑی سی گفتگو اس لیے کرنا چاہوں گا کہ تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ صورتحال ہمارے یہاں تبدیل ہوئی ہے۔ لیکن ایک بات جو میں کہنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ آپ شمشیر کی طرف جائیں، ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہم نے جو راستہ اختیار کیا 1947 میں یا اس سے پہلے بھی تھوڑا جا کے، وہ درست نہیں تھا۔ تو بات دو قومی نظریے سے شروع ہوگی، میں سمجھتا ہوں دو قومی نظریے سے بات شروع ہوگی تو شاہ نورانی کے مزار کے واقعے تک آئے گی۔ تو ایک طویل سفر ہم طے کریں گے آپ کے ساتھ، اور چونکہ آپ سے گفتگو ہماری بڑی کھلے انداز میں ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو شمشیر کچھ کہیں گے اس کے بعد، خصوصاً پنجاب کی جو آپ نے بات کی، لیکن یہ پنجاب کی کریں گے، میں سندھ کی کروں گا، چونکہ ہمارے اجداد جو ہیں وہ ہندوستان سے جو ہے ہجرت کر کے وہ سانگڑ میں آباد سے تھے، تو صورتحال کیا پیدا ہوئی وہاں پہ۔ متبادل میں ظاہر ہے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ نیریٹو، وہ اظہاریہ اور بیانیہ جو آپ عموماً مقامی میڈیا پر دیکھتے نہیں، سنتے نہیں، جس کے بارے میں بات نہیں ہو سکتی، یا جس کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہمارے لفظ اور ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، ہونٹ کپکپانے لگتے ہیں کہ سوال اٹھایا تو کہیں کفر کا راستہ نکل آئے گا، کہیں ہمارے سامنے وہ لوگ آ جائیں گے جن کے بے شمار مفادات جڑے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ جو بات سننا یا بات کرنا نہیں جانتے۔ جان نے کہا تھا ایک ہی حادثہ تو ہے، اور وہ یہ کہ عمر بھر بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی گئی۔ تو یہ متبادل کے ذریعے ہم بات کرتے بھی ہیں اور بات سنتے بھی ہیں۔ شمشیر، فرقہ واریت پہ بات ہو رہی ہے، اچھا فرقہ واریت پہ عموماً ہمارا میڈیا بات ہی نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں ایک رویہ یہ ہے کہ بلوچستان میں ہزارہ کمیونٹی کے شیعہ افراد کی بس سے لوگوں کو اتار کر ان کے نام اور پتے ان کے آئی ڈی کارڈ سے، ان کے شناختی کارڈ سے وہ نکال کر، جس کے ساتھ بھی حسین، جس کے ساتھ بھی حیدر، جس کے ساتھ بھی کوئی ایسی علامت جو یہ بتائے کہ اس کا تعلق اہل تشیع سے ہے، اسے کاٹا جاتا رہا۔ ہم نے یہی واقعات قرم ایجنسی میں دیکھے، ہم نے یہی واقعات ہم نے دوسرے علاقوں میں دیکھے اور دوسرے اقلیتوں کے ساتھ دیکھے، اور اقلیتوں کے حوالے سے اب تفصیلی بات کروں گا میں۔ آپ یہ بتائیے کہ اس رویے میں آپ پنجاب سے، چونکہ آپ نے ظاہر بہت اسٹڈی کیا اس پورے ایریا کو بھی، اور آپ بطور صحافی بھی اور بطور استاد بھی آپ نے ظاہر بے شمار لوگوں سے آپ کا انٹریکشن رہا ہے، آپ گفتگو رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں اس رویے کی بنیاد کہاں پر ہے اور اس کا تدارک کیسے ممکن ہے؟ شکریہ عاطف۔ اس میں ظاہر ہے اس کی پوری تاریخ ہے۔ 80 کی دہائی سے یہ سلسلہ تیزی سے بڑھا، جو اس سے پہلے بھی تھا۔ ایک بات جو بر صغیر کے اسلام میں تھی وہ یکجہتی پر مبنی تھی، وہ صوفیہ اور عشق اور محبت اور یہی درس تھا۔ یہ جو صوفی اسلام تھا پاکستان کے بعد، اور جو اب سلفی اسلام ہے، اس کی جڑیں ظاہر ہے جو ایران اور سعودی سیاست اور پولیٹیکل اسلام اور یہ جتنی موومنٹس ہیں جو ویسٹ کے اینٹی گلوبلائزیشن کہہ لیں، اس طرح سے اینٹی امپیریلسٹ بھی ہیں ایک طرح سے، اسی وجہ سے بعض اوقات کچھ دوست اس کی حمایت بھی کرتے ہیں کہ شاید یہ اس کا کوئی مثبت رخ بھی ہوگا۔ لیکن 80 کی دہائی میں یہ سلسلہ شروع ہوا ایران انقلاب کے بعد، اس کے اثرات، ایران انقلاب کے اثرات کو پاکستان میں روکنے کے حوالے سے، اور آج بھی جو اس میں اضافہ ہے وہ جیسے آپ نے سلفی اسلام کی یا وہابی، ہمارے یہاں دیوبند مکتبہ فکر اس قسم کی سرگرمیوں میں زیادہ ملوث ہے۔ ایک بریجنگ گیپ تھا ان دو متضاد تشریحات
یا مسالک یعنی شیعت اور وہابیت یا سلفیت، ان کے درمیان تھا بریلویت، آپ کے اجداد بھی اسی حوالے سے ہوں گے، یا صوفیاء کا یہ ایک درمیانی رستہ تھا جس میں وہ کوئی آپس میں کوئی متصادم نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ وہ انسٹیٹیوشن ہی کلیپس کر گیا۔ وہ صوفیت کا جو سلسلہ تھا شامل، اس پہ زیادہ گفتگو کریں گے اپنے پس منظر کے حوالے سے، لیکن میری رائے میں وہ طبقہ ختم ہوتا چلا گیا۔ ہماری ٹریننگ، ہماری تربیت، ہمارے والدین کی تربیت، وہ اس میں مذہب کا اتنا عمل دخل تھا کہ بس آپ مذہب میں مرکزیت نبی کی ذات تھی، اور جو چیز اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس سے عشق، چاہے اہل بیت ہوں، صحابہ ہوں، یا ایون خدا، مرکزیت وہ ہمیشہ حضور پاک ہی رہی، اور وہ عشق پہ مبنی تھا۔ اب سلسلہ یہ ہے کہ اب نئی نسل میں جیسے آپ نے ذکر کیا، پڑھاتا بھی رہا، تو جب میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں ان کی باتیں، وہ تو تاریخ تبری کا حوالہ دیں گے، وہ صحیح بخاری، صحیح قرآن کی آیات لے کے اور ان کی انٹرپریٹیشن اپنے مطابق کرتے ہیں، اور وہ ایک جو سارا ریڈیکل ایلیمنٹ ہے وہ اس میں آپ کو نظر آتا ہے، وہ دلیل کے ساتھ، اور اب وہ صوفی سٹرکچر سے باہر نکل کے اس میں گفتگو کرتے ہیں، اور اس کے تانے بانے اب بھی ایران اور سعودی سرد جنگ اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہی سلسلہ پورے پاکستان میں نظر آتا ہے۔ پنجاب میں ابھی تک زیادہ تر گاؤں کی حد تک، گاؤں بہت لبرل ہیں ابھی بھی، سینٹرل پنجاب میں یا جہلم کی طرف، جہلم راولپنڈی سارے علاقے میں ابھی بھی صوفیاء کے مزار پہ جانے کا سلسلہ ویسے ہی ہے جیسے ہوا کرتا تھا۔ کچھ کمی ہوئی ہے لیکن اس شدت سے نہیں۔ زیادہ نفرت، اینٹی شیعہ پروپیگنڈا بہت ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا نے ایک اور گڑبڑ یہ بھی کی کہ سوشل میڈیا پہ لوگوں کو ظاہر ہے فریڈم آف سپیچ ہے، ہر قسم کی آراء آتی ہیں، تو وہ جو پردہ تھا وہ ایسا وہ بھی گر گیا کہ لوگ اب ایک دوسرے کے بارے میں ایک دوسرے کی مثالیں لے کے سرسری انداز میں ان کی انٹرپریٹیشن کر کے، جیسے دمال بھی جس پہ حملہ کیا گیا، تو دمال یہ تو غیر اسلامی ہے، غیر شرعی ہے، اور یہ شرک ہے اور بدعت ہے، یہ اس سارے سلسلے سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ اسی میں ظاہر ہے پہلے صرف شیعت پہ مبنی تھا، اب بریلویوں کو بھی اسی کیٹیگری میں شامل کر کے وہ انتہا پسند اسلامی تشریحات ہیں، اسی وہ ان کے علاوہ تکفیری نقطہ نظر جسے کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ سب کفر ہے۔ شامل ایک معاملہ، ہم پچھلے کچھ عرصے سے یہ تو ایک طویل تاریخ ہے، 1400 برس سے کفر کے فتوے ہم دیکھتے ہیں، لیکن یہ فتویٰ جو فیکٹری ہے یہ بہت سرگرم ہے، اور ابھی جیسے انہوں نے کہا کہ ایک انسٹیٹیوشن تھا صوفیزم، وہ کس طرح سے ختم ہو گیا، اور اس ظاہر آپ نے جس طرح آپ نے اپنے پس منظر کا بھی ذکر کیا، ظاہر ہے آپ زیادہ بہتر بتا سکیں گے، آپ نے یا آپ کے والدین نے کیا دیکھا، پھر آپ نے کیا دیکھا، اور اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اس کو پورا آپ کو عالمگیریت کے تناظر میں دیکھنا ہوگا۔ معاملہ ہمارے یہاں اس طرح سے تو نہیں ہوا جیسے کہ انہوں نے بہت اچھا گلوبلائزیشن کی بات کی شمشیر نے، اور اس کے علاوہ بات ہوئی کہ کس طرح جو ہے وہ معاملات تبدیل ہوئے پاکستان میں، چونکہ معاملات شروع سے ایسے تھے نہیں، یہ ہم آہنگی کا جذبہ موجود تھا، اور ظاہر ہے کہ بریلوی حنفی اسلام جو تھا وہی ڈومینیٹ کرتا رہا یہاں پہ ہمارے یہاں۔ صورتحال جب تبدیل ہوئی تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان چونکہ ایک ایسی اسٹیٹ کے طور پہ کام کر رہا تھا سرد جنگ میں، کہ وہ ظاہر ہے کہ وہ 50s میں امریکہ کی طرف چلا گیا، اور وہ اس نے طے کر لیا کہ ہمیں معاملہ جو ہے وہ کمیونزم کے خلاف۔ آپ کے بڑے مولوی حضرات جو ہیں وہ کمیونزم کے قریب رہے، حضرت موہانی کی آپ مثال لے لیجیے پارٹیشن سے پہلے، یعنی کہ آزاد وغیرہ بھی یہ سب تقریباً سوشلزم سے جو ہے وہ متاثر رہے۔ تو آپ کے ہاں جو 50s تک جو آپ کا مولوی طبقہ آیا سامنے، وہ اس کے قریب تھا سارے معاملات کے، وہ چیزوں کو انسانیت کے، انسان دوستی کے تناظر میں دیکھنے کا اس کا ایک رجحان تھا، تو وہ نسل ہمیں شروع میں نظر آتی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت اسٹیٹ کے لیول پہ کیا ہو رہا ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ صرف میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہم صرف دیوبند مولوی یا وہابی مولوی
کو مورد الزام قرار نہیں دے سکتے، چونکہ یہ تو بڑے شریف النفس لوگ تھے، یہ غریب پرور لوگ تھے. یہ صورتحال جب اسٹیٹ نے آپ کی پیدا کی، آپ دیکھیں آپ کو پوری ذمہ داری آپ کو پاکستان کی ریاست پہ ڈالنا پڑے گی. یہ پاکستان کی ریاست کے فیصلے ہیں، غلط فیصلے، اس کی اشرافیہ کے ایسے مفاد پرست فیصلے ہیں اپنے فائدے کے لیے کہ جنہوں نے جو ہے وہ یہ صورتحال پیدا کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو یہ نظر آتا ہے ساری صورتحال. تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے اجداد جو ہیں وہ ہندوستان سے ہجرت کر کے جو ہیں وہ 50s میں پاکستان آئے، اور ہمارا خاندان جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کئی صدیوں سے جو ہے وہ اس کا تعلق پیری مریدی سے رہا. اس پہ بھی بہت دوست میرے اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی میں اگر کبھی سوشل میڈیا پہ اپنے پردادا کی ایسی تصویر شیئر کر دیتا ہوں، چونکہ وہ انٹالرنس کی بات ہو رہی ہے. اب ہمارے یہاں لبرلس کی بڑی انٹالرنس ہے کہ صاحب شامل شمس نے جو ہے وہ اپنے پردادا کی تصویر اپنے ڈسائپلس کے ساتھ جو ہے وہ ایک حجرے میں وہ خطاب کر رہے ہیں، یا وہ ان کو پھول پہنائے جا رہے ہیں، یا ان سے عقیدت کی جا رہی ہے. تو آپ کا یہ تو چھوڑیے، آپ وہابی آپ کا جو مکتبی فکر ہے، آپ کے لبرل بھی برا مانتے ہیں. ارے بھائی شامل صاحب آپ تو اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا سیکولر کہتے ہیں، یہ کیا آپ نے اپنے ایک داڑھی والے، بھائی داڑھی سے کیا پرابلم ہے آپ کو؟ بات تو اصول اور نظریات کی ہے. اور یہ وہ لوگ تھے جیسے عبید اللہ سندھی تھے جس سے میرے دادا بڑے متاثر رہے، تو جو سوشلزم اسلام کو ساتھ لے کے چلنے قائل تھے. وہ سمجھتے تھے کہ اشتراکی جو معیشت ہے، جو رجحان ہے، وہ اسلام کے ساتھ ملے گا تو اسلام کو اس سے فائدہ ہوگا، اسلام جو ہے وہ سوشلزم کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. تو یہ نسل تو جب وہ ہجرت کر کے آئے وہاں پر اور انہوں نے سانگڑ میں سکونت اختیار کی، جہاں میرے دادا کے اور پردادا کے ابھی بھی ہزاروں لاکھوں جو ہیں وہ مرید موجود ہیں، ڈسائپلز موجود ہیں، اور میرے جو چچا ہیں وہ اس سلسلے کو چلا رہے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ان کو یہ نظر آتا تھا کہ وہاں پر جس طرح سے انہوں نے، چونکہ وہاں پہ ذرا ایک ہندو میجورٹی موجود تھی، وہاں پہ وہ لوگ موجود تھے جو کہ یہ بات کر رہے تھے کہ آپ یہ دیکھیے کہ سندھ میں ہندوؤں کی بڑی تعداد موجود تھی، اور اس میں ہمارے دادا پردادا نے یہ کوشش کی کہ ان کو اسلام کی طرف لانے کے لیے، ان کو جو ہے وہ اپنے نظریے قریب لانے کے لیے ہمیں انسان دوستی کی بات کرنا پڑے گی. فلاحی کام کیے انہوں نے. میرے دادا جو تھے وہ مولوی ہونے کے باوجود جو ہے وہ ہندوؤں کے تہواروں میں جاتے تھے، ہولی میں شریک ہوتے تھے، ان کے تہواروں میں جاتے تھے، تلک لگواتے تھے، ان کی مٹھائیاں کھاتے تھے، ان کے گھر پہ کھانے کھاتے تھے. تو یہ صورتحال تھی. اور اس کے علاوہ آپ کے جو دوسرے مکاتب فکر کے مولوی تھے، میں اپنے خاندان کی بات نہیں کر رہا صرف، وہ بھی ان کے اندر بھی بڑا ٹالرنس تھا. یعنی کہ مودودی صاحب کی جو صورتحال تھی وہ آج کے جماعت اسلامی کی جو لیڈرشپ ہے اس کے مقابلے میں کہیں ترقی پسند تھی، کیونکہ وہ حالات ایسے تھے، ان کی ٹریننگ دوسرا کی تھی. پھر آپ کی جو پاکستانی ریاست نے فیصلے کیے، جس طرح سے امریکہ کی جنگ میں اپنے آپ کو جھونکا کمیونزم کے خلاف، اس کے بعد جس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ ریاست نے فیصلے کیے، اس کی پھر صورتحال جو ہے وہ آپ کو 70 بھٹو صاحب کے دور میں دکھائی دیتی ہے کہ بھٹو صاحب نے جو ہے وہ اسلامائزیشن شروع کی. ضیاء الحق نے اسلامائزیشن شروع نہیں کی، کا پروسیس شروع نہیں کیا، بھٹو صاحب نے شروع کیا. یہ بات سب کو سمجھ لینی چاہیے. ان لبرلس کو جو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ صاحب جناح صاحب تو وسکی پیتے تھے، کتا رکھتے تھے، تو وہ بڑے لبرل تھے. بھٹو صاحب جو ہیں وہ وسکی پیتے تھے تو وہ لبرل تھے. کچھ ہمارے ارلی 2000s میں 99 میں مشرف صاحب سے بڑے متاثر ہو گئے لبرل کہ مشرف صاحب بڑے لبرل ہیں، ڈانس بھی کرتے ہیں اور شراب بھی پیتے ہیں. لیکن ان کی آپ کو سیاست پہ نظر رکھنا پڑے گی. بھٹو صاحب کی سیاست رجت پسند سیاست تھی، جناح صاحب کی سیاست رجت پسند سیاست تھی، اور آپ کی مشرف صاحب کی سیاست بھی رجت پسند سیاست تھی. اور بھٹو صاحب نے راستہ ہموار کیا ضیاء صاحب کے لیے، اور جس پہ جو ہے شمشیر نے گفتگو کی کہ کس طرح سے پھر وہاں پہ آپ کے ایران کا انقلاب آ چکا تھا. اس کے بعد پھر آپ سعودی عرب اور ایران کے درمیان یہ ایک تصادم کی کیفیت دیکھتے ہیں. پراکسی وار پاکستان میں ان دونوں ممالک نے لڑی اور اپنے اپنے طور پہ فنڈنگ کی کہ اپنے مکاتب فکر کے لوگوں کو وہاں پہ پھیلانے کے لیے، ان پہ اپنا اثر بڑھانے کے لیے وہاں پیسہ لگایا. لٹریچر ان کی ایمبیسیز نے لوگوں کو دیا. تو ضیاء نے پورا ایک پروسیجر چلایا جو بعد میں بینظیر بھٹو نے بھی آگے بڑھایا. تو یہ آپ کی ریاست نے جس طرح کی صورتحال پیدا کی، اس پہ حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ 2016 میں آ کے معاملات یہ ہو گئے ہیں. کیونکہ 2016 میں تو معاملات یہی ہونا تھے. جب آپ اپنی درسی کتابوں میں 80 میں یہی پڑھائیں گے، ہم تو یہی پل بڑھ کے بڑے ہوئے کہ آپ کا جو
اس طرح کی صورتحال ہے، وہ تو یہی صورتحال ہونا تھی اس کے اندر. تو اب صورتحال اس نہج پر آ گئی ہے کہ اس کو ریورس کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. اور ابھی بھی میں دیکھتا ہوں کہ ریاست کی طرف سے کوئی اس بارے میں کوئی یہ بات نہیں ہے کہ ہم اس کو ریوائز کریں، اپنے پوری ہماری جو غلطیاں ہیں، جو ہماری پالیسی جو افغانستان میں ہم کر رہے ہیں وہ نہ کریں، انڈیا کے ساتھ جو ہم نے تصادم کیا ہوا ہے وہ نہ کریں، ہم اپنی پالیسیز کو چینج کریں. ابھی پھر شان نورانی پہ جو ہے وہ ہندوستان پہ اسلامک اسٹیٹ نے ذمہ داری قبول کر لی، رو پہ ہم الزامات لگا رہے ہیں. تو آپ اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے تیار نہیں ہیں اب تک، اور آپ نے مولوی کو کرپٹ کیا. 1950 سے لے کر سن 2016 تک آپ کی ریاست نے مولوی کو کرپٹ کیا. اس کے بعد آپ کا لبرل مولوی کو آج گالی دیتا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کس بنیاد پہ دیتا ہے، چونکہ ریاست نے اور ریاست کے لبرل جو سیاستدان تھے، جو پالیسی میکرز تھے، انہوں نے سو کالڈ یا جو بھی، لیکن انہوں نے اس کو جو ہے تقویت دی. آج آپ کا جو لبرل انٹیلیجنسیا ہے وہ کس منہ سے مولوی کو یہ کہتا ہے کہ یہ صورتحال ساری مولویوں نے خراب کی. آپ تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ وزیرستان پہ جو ہے وہ ڈرون حملے ہوتے ہیں. تو صاحب جب وزیرستان پہ ڈرون حملے ہوتے ہیں تو آپ کس طرح کسی بھی طرح کی وار کو یا وار کی مینیفیسٹیشن کو آپ کس طرح جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ تو ایک طرف آپ نے جو ہے وہ ریاست نے عام آدمی کو نہ پینے کے لیے پانی دیا، نہ علاج دیا، نہ اسکول دیے، نہ روٹی دی، نہ کپڑا دیا، نہ مکان دیا. اس کے بعد آپ نے ایک جنگ میں جھونک دیا لوگوں کو. تو یہ پوری پالیسی میکر، آپ کی پالیسی میکر پاکستان میں کبھی بھی مولوی کی پالیسی میکر نہیں رہی. یہ تو آپ کی فوج کا اور آپ کے جو ہے لبرل پالیسی میکرز کا کام ہے. تو اس پوری صورتحال میں جب 2016 میں اتنی فرقہ واریت بڑھ گئی ہے کہ لوگ اب پاکستان میں یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ شیعوں سے یہ بات نہیں آپ منوا سکتے کہ کسی طرح جو ہے وہ ایک ٹالرنس کی فضا پیدا کی جائے. آپ وہابیوں سے یہ بات نہیں منوا سکتے. تو ایک اس طرح کی آپ نے فضا پیدا کر دی ہے کہ جو میرے اجداد کے لوگ تھے، اگر وہ آج زندہ ہوتے تو وہ ڈوب کے مر جاتے، کیونکہ انہوں نے یہ کام کبھی کیا نہیں. ان کا یہی تھا معاملہ، عشق کا معاملہ تھا. وہ سمجھتے تھے کہ محبت پھیلائی جائے، عشق کی تعلیم دی جائے تو سارے مسائل خود بخود درست ہو سکتے ہیں. لیکن ان کو نہیں معلوم تھا کہ پس پردہ جو بلندی پر ریاست کام کر رہی ہے پاکستان کی، وہ کتنا گھناؤنا، کتنا خطرناک کام کر رہی ہے. اس کے بیج آج آپ 2016 میں کاٹ رہے ہیں. اور اگر آپ نے اس کا تدارک نہیں کیا، آپ نے ریویژن نہیں کیا اپنی پالیسیز کا، تو آپ 50 سال اور کاٹتے رہیں گے. دھرم کی بانسری سے راگ نکلے، وہ سوراخوں سے کالے ناگ نکلے. وہ گنگا جل ہو یا ہو آب زمزم، یہ وہ پانی ہے جن سے آگ نکلے. تو بنیادی طور پر اس وقت جو عدم برداشت ہے، اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ عدم برداشت صرف مذہبی یا غیر مذہبی کا معاملہ نہیں رہا. عدم برداشت پھیل کر ہر طرف اور ہر اس جانب چلی گئی ہے جس پر کسی شخص کا بس چلتا ہے. یعنی جو شخص بھی آپ سے کمزور ہوتا ہے، آپ طاقت کے زور پر اس سے اپنی بات منوانے کا وہ رویہ جو شاید ریاست نے پہلے ایک مدت سے شروع کر رکھا ہے، اب وہ در آیا ہے نیچے لوگوں تک. اب ہر شخص وہ یہ طے کر لیتا ہے، یہ سمجھ لیتا ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ درست ہے اور اسے ویسا ہی مان لینا چاہیے. اور اس کے سامنے اگر اس سے طاقتور ہوگا تو وہ اپنے سے طاقتور کی بات مان لے گا، ورنہ اسے تشدد کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اگر اس سے کوئی کمزور ہوگا اس کے سامنے تو وہ اس کمزور کو اپنی بات منوائے گا، نہیں مانے گا تو تشدد کا وہی راستہ وہ اختیار کرے گا اور اس کو وہ حق بجانب سمجھے گا. یہی بات شمشیر آپ سے، اور میں بتا دوں کہ اس وقت مدیہ بلوچ، احمد علی، اسی طرح نسیم امین، حسن اختر، فواد حسن درفشاں، بہت عمدہ پروگرام ہو رہا ہے، خالد منصور، اجمل ملک، بہت سارے دوست اس وقت ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اور آپ سے درخواست بھی یہ ہے، جس طرح میں پہلے کہتا ہوں کہ متبادل کو اپنے اپنے پیجز پر اگر آپ شیئر کر دیا کریں گے تو آسان ہے اس طرح سے بات کا دیگر احباب تک پہنچنا، کیونکہ یہ بات آپ مقامی میڈیا پر سنیں گے نہیں، یہ بات ہوگی نہیں. اور جب تک ہم بات نہیں کہیں گے، بات نہیں سنیں گے، اس وقت تک ہم اپنی چیزوں کو درست کر نہیں سکتے. شمشیر، جس طرح ابھی یہ بات ہوئی، آپ نے کہا کہ ایک انسٹیٹیوشن تھا جو انسٹیٹیوشن ٹوٹ گیا یا گر گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں، جس طرح شامل نے ذکر کیا کہ ریاست نے ایک خاص ایک تصویر بنائی اور پھر اس میں جو رنگ بھرے ان سے اب خون دھیرے دھیرے ہمیں نظر آتا ہے کہ رس رہا ہے. واہ واہ، ایک ایسی بھیانک تصویر جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، اس بھیانک تصویر کی جو خاکیں ہیں بہت پہلے شروع ہو گئے.
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بھیانک تصویر کو کس طرح کوئی راستہ ہے کہ بہتری کی طرف جایا جائے؟ ریاست کب تک یہ نیریٹو رکھے گی؟ کب تک ریاست جو ہے وہ اسی راستے پر چلے گی اور ایسی ہی خون چکا تصویر ہمارے سامنے رہے گی؟ دیکھیں، جو شامل صاحب نے بات کی، اب ظاہر ہے اس میں ریاست کا بہت عمل دخل تھا. ریاست کبھی بھی یہ نہیں کرے گی، کیونکہ یہ تقسیم ایسی قوتوں کے ہمیشہ فیور میں رہتی ہیں. تو تقسیم تو ہمیں ختم کرنی ہے خود سے، جو اس سے سفر کر رہے ہیں. ہمیں اپنی شناختوں سے باہر نکل کے اسے اوپر اٹھ کے سوچنا ہوگا. جو بات ہو رہی تھی کہ ہر طرف پھیل رہا ہے یہ شدت پسند رجحان ہر عقیدے کے لوگوں میں، لبرلز کے اندر، جیسے شامل نے کہا. جو شیعہ ہیں پاکستانی، وہ کبھی پاکستانی شیعہ تو کبھی ایرانی شیعہ تھا نہیں. پاکستانی شیعہ مقلد شیعہ، تقلید کرنے والا شیعہ تھا نہیں. وہ شیعت میں بھی عقیدت تھی، وہ ماتم کرنا اور وہ جتنے ریچولز تھے وہ عقیدت کی بنیاد پہ تھے. اب آ کے ایسا ہو چکا ہے کہ ہم اس سے باہر سوچتے نہیں ہیں. جیسے آپ خود میڈیا سے ہیں تو اب جتنی سٹوریز کی جائیں گی شام پہ، اب اسد کو شیعہ ظالم نہیں کہے گا، اسد کو صرف سنی ظالم کہے گا. اب یہ جو تقسیم ہو چکی ہے، جو ظلم ہے اسے ظلم کہا جانا چاہیے. لیکن اب یہ دیکھیں شمشیر، اب یہ دیکھیں، بڑی عجیب بات یہ ہے، یہ کنفیوژن اتنی آسان نہیں ہے. کنفیوژن یہ ہے کہ ہمارے اپنے معاشرے میں بیک وقت آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر حسین اور یزید دونوں کے ساتھ رضی اللہ لکھ دیتے ہیں ہم. اور جب حسین اور یزید، ہم حسین اور یزید میں ظالم اور مظلوم کا فیصلہ نہیں کر پاتے، تو اب کیا ہوگا پھر اس وقت معاشرے میں کس طرح سے بہتری لا سکتے ہیں؟ افسوسناک صورتحال تو ایسی ہی ہے. یزید کبھی اس درجے پہ تھا نہیں جس پہ اب ہمارے معاشرے میں پہنچا دیا گیا. ظاہر ہے اس کے بریلیوں کے نزدیک بھی اور شیعوں کے نزدیک، ہر طبقے کے نزدیک یزید تو ہمیشہ ایک گالی رہا، شروع سے ایسا تھا. اب آگے ظاہر ہے صورتحال کچھ طبقوں میں بدلنا شروع ہوگی. اب اس میں آپ میڈیا کی بات کر رہے تھے، تو میڈیا کا کردار بھی بہت اہم ہے. ہمارا مجموعی طور پہ ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ رویہ ایسا رہا پاکستانی میڈیا میں کہ ایک واقعہ رپورٹ کیا جائے گا اور اس میں یہ شناخت نہیں بتائی جائے گی. اسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کہہ دیا کہ ایک امام بارگاہ پہ حملہ ہوا یا شیعہ پہ حملہ ہوا، امام باڑے پہ حملہ ہوا یا کسی شیعہ تقریب پہ حملہ ہوا یا کسی بھی شناخت کسی بھی مسلک کے لوگوں پہ حملہ ہوا، تو رپورٹنگ کے دوران ہم ان کا ذکر نہیں کرتے. اس سے بھی اس کا ظاہر ہے ایک نیت تو اسی طرح سے ہے کہ تقسیم پھیلے نہ، لیکن اس کا الٹا اثر یوں ہو رہا ہے کہ لوگ اس پہ، ان میں ریزینٹمنٹ آتی ہے کہ بھئی ہم مر رہے ہیں اور ہمیں بتاؤ تو صحیح، ہمارا نام تک تو لے دو. جب آپ اس طرح سے ڈائریکٹ انفارم نہیں کرتے تو اس کے متبادل ذریعے نکلتے ہیں جو یقیناً جن میں کنسپیریسی تھیریز آتی ہیں. جیسے پنڈی میں ایک محرم کے دوران واقعہ ہوا تھا، اس میں ڈائریکٹ رپورٹنگ نہیں کی گئی، نہیں بتایا گیا کہ واقعہ کیا ہو رہا ہے. اس کے نتیجے میں سوشل میڈیا پہ پتہ نہیں دنیا بھر کی تصویریں کہ حملہ ہو گیا اور بچے ذبح کر دیے گئے وغیرہ اور تصویروں کے ساتھ پھیلنا شروع ہوگی. تو جب تک آپ پراپرلی انفارم نہیں کریں گے، مس انفارمیشن کا ایک ذریعہ نکلے گا. ایک تو لوگوں میں تحمل ہونا چاہیے، برداشت ہونی چاہیے. آپ ہر عقیدے، ہر مسئلے کے لوگ، آپ کسی کو ختم نہیں کر سکتے. آپ اگر کہیں کہ بریلوی یا تکفیری دہشت گرد ہیں، انہیں مار دیا جائے، ختم کر دیا جائے، مارنے سے تو ختم نہیں ہوں گے، یا شیعہ مارے جانے سے ختم ہو جائیں گے. اس کا سلوشن تو وہی ہے کہ آپ برداشت کریں ایک دوسرے کو. شامل آپ کچھ؟ میں ایک اور چیز، اس کائنات میں ایک بنیادی چیز جو ہم تمام اجسام کی زندگی یا وجود ہونے کا باعث ہے، وہ اختلاف ہے. ڈارون کی تھیوری ہو یا کائنات کی جہتیں، آپ کو ہر جگہ اختلاف زندگی کی علامت کے طور پر نظر آتا ہے. نیچرل سلیکشن میں یعنی کچھ تبدیل شدہ، کچھ اختلاف، فرق، یہ تنوع کا باعث بنتا ہے، ڈائیورسٹی کا باعث بنتا ہے.
انسانوں کے ساتھ سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ جب آپ انسانوں میں فرق ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو آپ کو ایک سی چیزیں نظر آتی ہیں. اگر آپ انسانوں میں ایک سی چیزیں ڈھونڈنے نکلیں تو آپ کو فرق دکھائی دیتے ہیں. آپ اپنے گھر میں دیکھتے ہیں آپ ہی کے ماں باپ کے بدن سے پیدا شدہ بچے وہ مختلف ہوتے ہیں, ان کی سوچ, ان کے کردار مختلف ہوتے ہیں. اس صورتحال میں جبکہ کائنات کی بنیاد اختلاف پر ہے اور اختلاف علم کی بنیادی بنیاد ہے, تو اگر یہ بات ہے تو پھر ایسے موقع پر ایک ایسا معاشرہ بنانا, ایسا معاشرہ تشکیل دینا جو اختلاف کو برداشت کرنے سے آری ہو, اس میں علم کی جگہ بنتی نہیں. شامل ایک ضروری بات وہ یہ کہ اشرافیہ تو کبھی موقع نہیں دیتی. اشرافیہ تو ہر وہ طریقہ, ہر وہ ٹول استعمال کرتی ہے, ہر وہ آلہ استعمال کرتی ہے جس سے تنوع رکے, جس سے اختلاف کے لیے جگہ نہ ہو. یورپی معاشرے کے اندر بھی, ہم جس معاشرے میں بیٹھے ہیں یہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ ایک دور تھا جب اسی طرح سے پوپ مضبوط ہوا کرتا تھا, چھوٹے چھوٹے لوگوں نے اپنے راجدھانیاں بنائی ہوئی تھیں, اور اسی طرح سے مذہب کا بھی اور سیاست کا بھی استعمال کر کے انسانوں کو غلام بنایا جاتا تھا. اس کے باوجود وہاں چائے خانوں میں, کافی خانوں میں, پبز میں لوگوں نے گفتگو شروع کی اور دھیرے دھیرے معاشرے نے ارتقاء کے طریقے سے, اختلاف کو برداشت کرنے کے طریقے سے ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھ لی جو انسانیت بھی جہاں پر تھی, جہاں پر علم بھی تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایسا کوئی انقلاب, ہم بہت سنتے ہیں انقلاب ایک بہت ہی بھیانک چیز ہے, کیا ایسے ہمارے معاشرے میں ارتقاء, جس طرح آپ نے کہا کہ ہم تو تنزلی کی طرف جا رہے ہیں, کیا ارتقاء ممکن ہے یا ہو سکتا ہے یا ہوگا؟ نہیں دیکھیں, اس کو بالکل مختلف صورتحال ہے. ہمارے یہاں جو ہم ہمارے خاص طور پہ لبرلز یہ سمجھتے ہیں کہ یورپ میں جس طرح سے ارتقاء ہوا وہ ہمارے یہاں بھی اسی طرح سے ہوگا. وہ نہیں ہوتا کہیں بھی, افریقہ میں بھی نہیں ہوا, نہ ہوگا. دیکھیں اس کو یہ سارا کولونائزیشن کا پس منظر ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ ہماری ہندوستان اور پاکستان کی جو ریاستیں وجود میں آئیں یہ کولونائزیشن سے باہر نکلی, لیکن یہ کولونائزیشن سے باہر نکل کے آزاد نہیں ہوئی, یہ پوسٹ کولونیل دور کے اندر داخل ہو گئی. تو اس میں اس کو ارتقاء آپ کو رینیسانس سے یا آپ کو ریفارمیشن سے جو ہے وہ اس کی آپ تانے بانے نہیں جوڑ سکتے. میری رائے یہ ہے اس بارے میں. تو جس طرح سے یورپ میں ارتقاء ہوا کہ آپ دیکھتے ہیں یہاں ڈائیورسٹی کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے, ہندوستان میں تو ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت حد تک صورتحال, اب مودی سرکار میں تو معاملات تھوڑے مختلف ہو گئے کیونکہ انتہا پسندی ہندوستان میں بڑی پھیل گئی ہے, لیکن ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں صورتحال اتنی خراب نہیں ہے کہ جہاں آپ یہ کہیں کہ وہاں مسلمان جو ہیں وہ بالکل اپنے عقیدے کی پریکٹس نہیں کر سکتے, وہ کر سکتے ہیں. لیکن آپ اب دیکھیں کہ سندھ میں جہاں ہمارے اجداد نے جس طرح کی پریچنگ کی, جس طرح کی ہم ترویج کی, خیالات کی, اب تو سندھ میں ایسے واقعات ہونے لگے ہیں, ہندوؤں لڑکیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے, وہاں پہ ان کو مسلمان کر لیا جاتا ہے, زبردستی ان سے شادی کر لی جاتی ہے, ان کی لوگوں کو مار دیا جاتا ہے, جلا دیا جاتا ہے. تو یہ صورتحال تو اب پاکستان میں بہت ہی خطرناک ہو گئی ہے. سندھ جیسے صوبے میں جہاں آپ ریلیجس ہارمنی کی جو ایک مثال تھا, جو انڈس سویلائزیشن کا جو ایک آپ منبع آپ کو نظر آتا ہے سندھ میں, وہ اب صورتحال اتنی خراب ہو چکی ہے کہ اب آپ کو وہاں پہ یہ صورتحال بہت بگڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اور اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بڑا کردار رہا ہے اس کو خراب کرنے میں, اس صورتحال کو. لیکن میں نے کولونائزیشن کی بات کی, ہمارے ہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے, متنازعہ بات اب میں کرنے جا رہا ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاہ نورانی کا جو واقعہ ہوا ہے یا اس طرح کے جو دوسرے واقعات ہوتے ہیں, اس کی بنیاد جناح صاحب نے خود رکھی تھی. اور جتنے لبرل یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صورتحال اس بات کو ایڈریس کیے بغیر اس کا آپ کوئی حل تلاش کر سکتے ہیں, میں چیلنج کرتا ہوں ان کو کہ وہ 50 سال کرتے رہیں, جب تک اس موضوع پر بات نہیں کریں گے صورتحال کا تدارک نہیں ہو سکتا. اور وہ بات یہ ہے کہ آپ نے یہ ملک, اس کی بنیاد جو ہے وہ 2 قومی نظریے پہ رکھی تھی, اور جب آپ نے ہندو اور مسلمان جو صدیوں سے ایک ساتھ رہ رہے تھے, اور جس سے ہماری زبان اردو نکلی, ہندوستانی نکلی, جتنی شاعری ہوئی, آپ شاعر ہیں, جس زبان میں آج تک جو شعر کہہ رہے ہیں, نظم کہہ رہے ہیں, غزل کہہ رہے ہیں, اس کے اندر گندھی ہوئی ہندوستانیت جو آپ کو دیکھے گی, اس کی جڑیں کاٹنے کے لیے جناح صاحب نے جو کام کیا 2 قومی نظریے کی بنیاد پر, وہ تو وہیں سے معاملات شروع ہو گئے. جب آپ ہندو اور مسلمان کو آپ نے علیحدہ کر دیا, جو صدیوں سے ایک ساتھ رہ رہے تھے, تو اس کے بعد یہ آپ توقع کیوں کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر اپنے ڈویژنز پیدا نہیں ہوں گی اس صورتحال کے بعد؟
پھر تو مسلمانوں کے اندر یہ ہونا ہی تھا کہ مسلمانوں میں مختلف فرقے جنم لیتے. بات تو ٹھیک ہے کہ جو شمشیر نے کی کہ ایران کا انقلاب آیا, سعودی عرب نے سوچا کہ بھئی یہاں پہ پاکستان میں جو ہے وہ بڑھتی ہوئی ایرانی مداخلت کو روکا جائے. وہ ساری انٹرنیشنل پالیٹکس اپنی جگہ ہے, لیکن یہ بھی ایک بنیادی بات ہے جس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے کہ یہ سارا لبرلزم جو آپ کہتے ہیں کہ جناح صاحب کے نام پر کہ وہ بڑے لبرل تھے اور سوٹ پہنتے تھے اور وہ کتے پالتے تھے اور وہ شراب پیتے تھے, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کی سیاست دیکھیے کہ سیاست کیا تھی ان کی سیاست یہ تھی کہ انہوں نے اس قوم کو, جو ایک قوم تھی جو ایک ساتھ صدیوں سے رہ رہی تھی, اس کو کہا کہ یہ مختلف قومیں ہیں, یہ ہم میں سے نہیں ہے, یہ ہم میں سے نہیں ہے, یہ ہم میں سے نہیں ہے. جب آپ یہ کام کریں گے تو پاکستان میں, تو اگر 1948 کی قرارداد مقاصد پہ یہ کہتے ہیں, اس سے پہلے کہتے ہیں کہ جناح صاحب کی 11 اگست کی تقریر, بھائی جناح صاحب کی 11 اگست کی تقریر تو وہ ایک تقریر تھی. اس کے علاوہ ان کی جو آپ کارروائیاں دیکھ لیجئے قیام پاکستان کے بعد جو انہوں نے کی, بلوچستان میں جو معاملات کیے انہوں نے, اس کے بعد سرحد میں جس طرح سے انہوں نے صورتحال کی, پھر کشمیر میں جو پہلی جنگ ہوئی, جو مجاہدین بھیجے گئے کشمیر میں کہ ان کا خیال تھا کہ کشمیر کو ہم فتح کر لیں گے, ہندوستان کی فوجیں اس کے بعد آئیں. پھر یہ سب ریکارڈ پہ ہے, مطلب یہ کہ اگر لوگ پڑھیں لکھیں تو ان کو نظر آ جائے گا معاملہ. تو یہ سارے معاملات جب انہوں نے خود خراب کیے اور مذہب کو سیاست میں جو ہے وہ انجیکٹ کیا, جس کو گاندھی کو کہتے ہیں کہ گاندھی نے کیا, حالانکہ گاندھی نے یہ کام نہیں کیا تھا جناح صاحب نے کیا. گاندھی نے ریلیجس سلوگن ضرور استعمال کیے تھے اپنی سیاست کے لیے, لیکن اس کو ریلیجس سلوگنس کو اس نے سیکولر بنایا تھا, اس کو تمام قوموں کے لیے جو ہے وہ ہندو سکھ مسلمان کے لیے قابل قبول بنایا تھا, اس لیے اس کے ماننے والے آپ کو مسلمان بھی ملتے ہیں آج. لیکن جب آپ ایک مسلمان اور ایک قوم کو آپ تقسیم کر دیں گے تو آج یہ شکایت کیوں کہ صاحب اس میں فرقے پیدا نہیں ہوں گے؟ فرقے تو پیدا ہوں گے, اور فرقے ہی کیا, یہاں تو صوبائیت کے مسائل بہت ہیں, یہاں تو لسانیت کے مسائل بہت ہیں. آج ابھی صورتحال کراچی کی جو چل رہی ہے وہ آپ کے سامنے, بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے, سرحد میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے, پنجاب میں جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے. پنجاب میں اب اشرافیہ لڑ رہی ہے ایک دوسرے سے, یہ تو عمران خان نواز شریف کی جو جنگ ہے تو پنجاب کی اشرافیہ کی جنگ ہے, اور فوج میں وہ بھی پنجاب کی اشرافیہ ہے. تو یہ سارے معاملات جب آپ چل رہے ہیں پاکستان میں, اس طرح کی تقسیم تو ہونا ہی تھی. اب لبرل اس بات پہ جو ہے وہ پریشان نہیں ہوتے, ان کو نظر آتا ہے ایسے مولوی, ایسا مولوی نے جو ہے وہ خراب کر دیا سارا معاملہ. مولوی نے خراب نہیں کیا معاملہ پاکستان کی ریاست کے لبرلز نے کیا, پاکستان کے ان پالیسی میکرز بیوروکریٹس نے کیا, فوج نے کیا, سیاستدانوں نے کیا, جو کہ ریلیجس نہیں تھے. انہوں نے اپنے مفادات کے لیے جو ہے وہ امریکہ کی جنگ لڑی. ضیاء الحق جو ہے وہ کوئی مذہبی آدمی نہیں تھا, ضیاء الحق نے مذہب کو صرف استعمال کیا. بھٹو کوئی مذہبی آدمی نہیں تھا, اس نے مذہب کو استعمال کیا سیاست میں اپنے فائدے کے لیے. تو تقسیم در تقسیم ان لوگوں نے کی وقت کے ساتھ ساتھ, اور اس کے جو ہے اب آپ جو بیج بوئے گئے تھے, جو جناح صاحب نے بوئے تھے, اس کے بعد جو ہے وہ بھٹو صاحب نے جو پودا لگایا تھا ضیاء الحق کے دور میں, وہ ایک درخت بن گیا. اس کے بعد آج وہ جو اس کے آپ پھل کھا رہے ہیں, اور اس پہ کوئی بات کرنے کے لیے تو تیار نہیں ہے. سب صرف یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کیا ہے طالبان. بھی طالبان کیا ہے؟ طالبان ایک چھوٹا سا نیریٹو ہے پاکستان کی بڑی ریاست کا, پاکستان کے ایک بڑے ڈسکورس کا. طالبان ایک چھوٹا سا نیریٹو ہے. پاکستان کا یہ نیریٹو اگر دو قومی نظریے کے طور پہ قائم ہوا 1947 سے پہلے, تو طالبان اس کا ایک بہت چھوٹا سا نیریٹو ہے. عاطف صاحب, آپ نے اسٹڈی کیا ہے نیریٹو کو اپنی میڈیا اسٹڈیز میں, میں جانتا ہوں, ہم اس میں ہم تبادلہ خیال کرتے رہے اس میں. یہ دو قومی نظریے کا ایک بہت چھوٹا سا نیریٹو ہے. آپ کا سب سے بڑا انتہا پسندی کا جو ڈسکورس ہے وہ پاکستان کی ریاست خود ہے, اور اس میں تمام لبرلز کو ذمہ داری جاتی ہے. آپ نے کرپٹ کیا ہے مولویوں کو خود. مولوی کرپٹ نہیں تھا پاکستان کا, کبھی بھی کرپٹ نہیں تھا. ایک بہت چھوٹا سا ادارہ تھا. اس ادارے کو بڑا کس نے کیا؟ اس کو تو CIA نے پیسے دے دے کے اور ISI نے پیسے دے دے کے بڑا کیا. تو اس چھوٹے سے ادارے کو آپ نے جو ہے وہ انتہا پسندی کی طرف لگایا. اس کے ذریعے آپ نے جو ہے وہ لوگوں کی برین واشنگ کی. اس کے پیچھے پیسہ جو ہے, سامنے مولوی تھا, یعنی جسے کہتے ہیں کہ جو کرائے کا قاتل تھا وہ مولوی تھا, جو اس کے پیچھے وہ فائنینسر تھا وہ آپ کی ریاست تھی. تو یہ سارے آپ نے کرتوت کیے ہیں. اس کے بعد آپ رونا روتے ہیں کہ پاکستان کس طرح سے صاحب ٹھیک ہو, اور جب آپ ان کو مار دیں, وزیرستان میں بم مار دیں, آپ یہاں بم مار دیں, بلوچستان میں بم مار دیں, ایسے تو صورتحال تبدیل نہیں ہوگی. لبرلز کو یہ مطالبہ کرنا ہی نہیں چاہیے بم مارنے کا. لبرلز کو یہ قدم مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. صورتحال اس میں یہ ہے کہ لبرلز کو اپنے گریبان میں جاننا چاہیے کہ آپ کی یہ 60-70 سال کی پالیسیز کا پھل ہے جو اب آپ کھا رہے ہیں,
اور آپ اس بات کو چھوڑ دیجئے جناح صاحب سے لے کے مشرف تک کہ صاحب بڑے لبرل تھے یہ لوگ، کوئی یہ لبرل نہیں تھے، ان کی سیاست انتہائی مذہبی سیاست تھی. مودی کی سیاست جو ہے، مودی انتہائی ایک ایسا آدمی ہے جس کا ہم سب واقعے میں گجرات میں اس نے جو کرتوت کی سب کچھ ہے، اور میں مودی کے خلاف میں بڑے مضامین لکھے ہیں میں نے، لیکن مودی اس وقت جو سیاست کر رہا ہے وہ غیر مذہبی سیاست کر رہا ہے. نواز شریف فوج کی گود سے پلا بڑا، نواز شریف کو ضیاء الحق نے جو ہے دودھ پلا کے جو بڑا کیا. نواز شریف کی سیاست آج مذہبی سیاست نہیں ہے، عمران خان کی سیاست مذہبی سیاست ہے. عمران خان اس درمیانی طبقے لبرل کا نمائندہ ہے، اور یہ باقی جو ہیں وہ سارے پیپلز پارٹی میں، اور پیپلز پارٹی سے زیادہ پاکستان کو کس نے نقصان پہنچایا ہوگا آپ بہتر جانتے ہیں. تو یہ ساری ہمیں سیاست کے تناظر میں اس کو رکھ کے دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ صرف جو یہ نہیں ہے کہ آپ کے دیوبندی، وہابی، بریلوی، یہ دڑاڑیں جو ہیں وہ سیاسی ہیں، یہ مذہبی نہیں ہے. کیونکہ مذہبی لوگوں نے کام کیا ہی نہیں، مذہبی لوگوں نے کبھی بھی یہ کام نہیں کیا. آپ مزید کچھ کہیے اس میں. چلیے بس طویل گفتگو رہی اور دلچسپ گفتگو رہی. میرے خیال میں جو اس بزم کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ کھل کے گفتگو کی جائے، اور وہ رویے جو ہمارے آس پاس ہمیں دکھائی دیتے ہیں اور وہ رویے جن پر ہم بات کرتے ہوئے کتراتے ہیں ان پر بات کی جائے اور کھل کر بات کی جائے، اور یہ دریافت کیا جائے خود سے کہ کس طرح سے چیزیں خراب ہوئی ہیں، تاکہ یہ راستہ ڈھونڈا جائے کہ کس طرح سے ان چیزوں کو پھر ٹھیک بھی کیا جا سکتا ہے. آپ ختم کرنے جا رہے ہیں محفل، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ کوئی نظم ایسی سنائیں کہ اپنی یا کسی اور کی، تاکہ اس پہ اختتام ہو. کیونکہ ہم چونکہ ظاہر ہے کہ ایک کیجول انفارمل ماحول میں گفتگو کر رہے ہیں، اور آپ جس طرح سے کرتے ہیں عموماً تو وہ تھوڑا فارمل ہوتا ہے، لیکن ہم چونکہ ایک عام مجلس میں بیٹھے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں ایسی جیسے کہ چائے خانوں میں پیرس کی ہوتی تھی، جیسے کہ ہندوستان میں ہوتی تھی، یا کراچی میں یا لاہور میں پاک ٹی ہاؤس میں ہوتی تھی. ناصر قاضمی بیٹھے ہیں، فلاں بیٹھے، فیض صاحب بیٹھے، احمد ندیم قاسمی بیٹھے، گفتگو ہو رہی. تو اس گفتگو میں کوئی ایسی بھی چیز سنائیں آپ، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اردو شاعری ابھی بھی ایک ایسی چیز ہے، یعنی اس تمام تنزلی اردو شاعری میں بھی ہمیں اسی طرح سے دکھائی دیتی ہے جو پورے ہمارے معاشرے میں. تو آپ وہابیوں کو رو رہے ہیں اور اس کو رو رہے ہیں، لیکن آپ کا شاعر جو ہے وہ جس قسم کی اس وقت شاعری کر رہا ہے اس میں ماتم کرنے کا دل جاتا ہے. لیکن وہ اب صورتحال اس کے باوجود جو ہے وہ اردو شاعری اپنے اندر بڑی سیکولر ہے. ابھی بھی غزل بڑی سیکولر ہے ہماری، اور جو بھی شاید غزل کو پسند کرتا ہے یا نظم کو پسند کرتا ہے اردو شاعری کو، وہ اصل میں پوری تاریخ کو ہماری اپریشیٹ کر رہا ہے. تو آپ کہیں نہ کہیں یہ سنائیے کہ کوئی ایسی بات جو میں بلکہ یہ کہوں گا کہ آپ وہ نظم سنائیں اپنی، اس پہ اختتام کریں اس محفل کا، اس مجلس کا. ہندو لہو مسلم لہو، چونکہ وہ فرقہ واریت پہ اس طرح سے نہیں ہے پاکستان کے دیوبندی شیعہ مسائل پہ، لیکن وہ ایک بڑی بنیادی بات ہے جس میں جو انسانوں کی تقسیم کے خلاف ہے. اگر وہ آپ سنا دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بڑا زبردست اختتام. بالکل ٹھیک ہے. میں نظم بتاتا ہوں، یہ سن 2000 میں لکھی تھی. اس وقت بھی صورتحال وہی تھی، اور آج بھی صورتحال تبدیل نہیں ہوئی ہے، بلکہ شاید کسی حد تک اور خراب ہو گئی ہے. چلو کہ ہم تم لہو بدل لیں، چلو کہ ہم تم لہو بدل لیں، لہو کے سارے نصاب بدلیں، حساب بدلیں، کتاب بدلیں. واہ. چلو کہ ہم تم لہو بدل لیں، لہو کے سارے نصاب بدلیں، حساب بدلیں، کتاب بدلیں. کیا کہنا. چلو کہ ہم تم لہو بدل لیں. ہم آب زمزم یا گنگا جل سے بھی صدیاں پہلے، ہم آب زمزم یا گنگا جل سے بھی صدیاں پہلے خیال کن کی رہی نے منت زمیں پہ بھیجے گئے تھے. ہم آب زمزم یا گنگا جل سے بھی صدیاں پہلے کیا کہنا. خیال کن کی رہی نے منت زمیں پہ بھیجے گئے تھے، اور پھر نہ جانے یہ کیا ہوا کہ ہم نے بدن کے ٹانکے ادھیڑ ڈالے، واہ. وجود حصوں میں بانٹ ڈالا، بساط خانوں میں توڑ ڈالی. وہ تیرا خانہ یہ میرا خانہ. کیا کہنے. واہ واہ واہ. وہ تیرا خانہ یہ میرا خانہ. واہ واہ. وہ ایک بدن جو خیال کن کی رہی نے منت جنا گیا تھا، وہ ایک بدن جو کہ پہلے ہم تھا، واہ واہ. وہ اب کہ میں اور تم بچا ہے. کیا کہنا. اے جانے جانا تم ہی بتاؤ ہمیں یہ تسلیم کس لیے ہے، وجود حصوں میں کیوں بٹا ہے، یہ ساری تقسیم کس لیے ہے، یہ سارے موسم کی سرخیوں میں لہو کی بوندوں کی باس کیوں ہے، فضا یہ ساری اداس کیوں ہے، یہ راستہ بدحواس کیوں ہے، یہ ایشور اور خدا کی خود ساختہ سی جنگ ستم گری میں لہو ہمارا جو بہ رہا ہے. کیا کہنے. واہ واہ. یہ ایشور اور خدا کی خود ساختہ سی جنگ ستم گری میں لہو ہمارا جو بہ رہا ہے، تو خون چکیدہ یہ سارا موسم سنو کہ کیا ہم سے کہہ رہا ہے.
کیا چلو کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں؟ تو خون چکیدہ یہ سارا موسم سنو کہ کیا ہم سے کہہ رہا ہے. چلو کہ سرگوشیوں کی دھن میں واہ 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 واہ، ہم اپنے گیتوں کا تو بدل لیں. کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ. چلو کہ سرگوشیوں کی دھن میں ہم اپنے گیتوں کا تو بدل لیں. چلو کہ ہم تم لہو بدل لیں. چلو کہ ہم تم لہو بدل لیں. اس کے ساتھ ہی متبادل میں آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور اس بزم کا حصہ بنے. اپنے اپنے پیجز پر اسے شیئر کر دیجیے گا. شامل شمس آپ کا بہت بہت شکریہ. شمشیر حیدر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ اس بزم کا حصہ بنے اور آپ نے رونق بخشی اور اپنے تجربات اور اپنے مشاہدات ہم سے اور ہمارے دیکھنے والوں سے بانٹے. اس کے ساتھ ہی آپ سے ملاقات ہوگی پیر کی رات پاکستانی وقت کے مطابق 11 بجے آنکھیں غزل ہیں آپ کی میں، اور پھر متبادل میں منگل کی رات پاکستانی وقت کے مطابق 11 بجے. اپنا خیال رکھیے گا. آداب.